دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں ایک CCTV فوٹیج وائرل ہوئی تھی جس میں ممبر پنجاب بار کونسل امتیاز احمد لونا صاحب ان کے جو صاحبزادے تھے ان کے ساتھ پولیس کی طرف سے جو انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی اور ان پر جو حملہ بھی کیا. تو اس حوالے سے جو وکلا حضرات ہیں انہوں نے عدالتوں کے باہر جو احتجاج کی شکل میں آج جو اپنا کٹ اکٹھا کیا ہے, اس حوالے سے ہمارے ساتھ امتیاز احمد جو لونا صاحب ہیں ممبر پنجاب بار, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی کہیں پہ کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کئی محرکات ہوتے ہیں. کئی دفعہ ادارے اپنے ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, کئی دفعہ وہ انڈیویجول بھی غلط ہو سکتا ہے. اداروں سے متعلقہ جو میرا مسئلہ ہے یا جن اداروں کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہ پولیس ہائرارکی ہے. ہم نے اسی سلسلے میں کہ فیکٹ سامنے آ سکیں بطور وکیل اپنا وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروایا اور کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کی جائے. لیکن جب کسی بندے کے پاس کوئی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے, جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ ہی غلط ہے, چونکہ انہوں نے غیر قانونی کام لینے ہوتے ہیں چھوٹے عملے سے جس میں SHOs سب انسپیکٹر, تو اس پہ ان پہ بڑا گراں یہ گزرا کہ ایک ایسا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو ہمارے ٹول ہیں وہ کل کلاں کو غلط ثابت ہوں گے, تو انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری سے بالکل منع کر دیا اور انکار کر دیا. تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا تھا, کیونکہ وکیل یہ ایک ایسا طبقہ ہے معاشرے میں جہاں پہ کوئی ظلم ہوتا ہے, چاہے آپ کی ذات کے ساتھ ظلم ہو, چاہے آپ کی کمیونٹی کے ساتھ ظلم ہو, یا معاشرے میں کوئی ظلم نظر آئے تو وکلا ہی صرف احتجاج کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا پورا من احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے پرسوں سے ایک سلسلہ شروع کیا اور نئے کئی فیکٹ سامنے آئے. ہمیں یہ پتہ چلا کہ فیصلہ آباد میں جتنے نجائز پرچے ہو رہے ہیں, جتنی یہ قتل و غارت پولیس کر رہی ہے, اس کے پیچھے CPO اور RPO شامل ہے. کل سے مجھے کئی متاثرہ فریق نے آ کے بتایا, ہماری پروسیکیوشن برانچ نے بتایا کہ ہمارے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جتنے ہم پولیس مقابلے کرتے ہیں ان کا فوراً چلان پاس کر کے فرض جرم لگوائیں تاکہ کل کو یہ چیپٹر کلوز آ جائے. تو میں آج اس نتیجے پہ پہنچا, بلکہ رات ہی پہنچ گیا کہ ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے جو اس معاشرے میں فساد کے جڑ ہے اور فساد پھیلانے میں ناسور ہیں. تو میرے مطابق آج تک جو میں نے تحقیق کی ہے, CPO فیصل آباد اور RPO فیصل آباد وہ ناسور ہے, وہ ایک فساد کی جڑ ہے. جتنی دیر تک ہم پرامن طریقے سے ان کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے اتنی دیر تک فیصل آباد میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. ایک اور گزارش کرتا چلوں, ہمیشہ ہم نے جو سیاسی وابستگی ہے اس سے بالا تر ہو کے سوچا ہے. میں آج بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ بطور وکیل میرا کوئی الحاق نہیں ہے, کسی کے ساتھ کسی ایجنڈے پہ ہم کام نہیں کر رہے. آج بھی ہم نے دوستوں کو یہ کہا ہے جی کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کا یہ جلسہ نہیں ہے, یہ وکلا کا پرامن احتجاج ہے, اور انشاءاللہ تعالی میرے وکلا پرامن طریقے سے آئین, قانون اور انصاف کے لیے اپنی جنگ جاری رکھیں گے. چونکہ ہماری ریگولیٹری باڈی جو ہے پنجاب بار کونسل ہے, جب وہ حکم دیتی جائے گی ہم احتجاج ریکارڈ کرواتے جائیں گے. اگر لامتناہی سلسلہ جاری ہوا, ان کی طرف سے حکم ہوگا تو لامتناہی سلسلہ جاری رہے گا, ادروائز جب وہ کہیں گے اتنی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اچھا سر جی, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اصل میں معاملہ ہوا کیا ہے, کس وجہ سے پولیس نے اتنا جو بڑا معاملہ انسیڈنس کیا, ریسٹورنٹ کے اندر گھس کے آپ کے بچوں پر جو تشدد کیا, آج آپ کے ساتھ ہوا ہے, کل کسی وکلا اور کے ساتھ, کسی کے فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ اصل معاملہ ہوا کیا وہ بھی بتائیں ناظرین. اس میں گزارش کرتا چلوں, جب پہلے ہی میں نے گزارش کی, جب انلیگل ایکٹ شروع ہوتا ہے نا تو ہر بندہ اس کو ریٹیلیٹ کرنے کا اس کا ایک طریقہ مختلف ہوتا ہے. کئی جگہ پہ ڈسپرس کرنے کے لیے جب پولیس ڈنڈا بردار وہاں پہ آتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں بغیر آرڈر کے یا گالی گلوچ نکالتے ہیں, تو کئی بندے خاموش ہو جاتے ہیں اپنی عزت کی خاطر. جو کہ بندہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے. ہمارا قصور یہ ہے کہ جس گھر میں جب آپ کی گرومنگ ہوتی ہے وہاں سے آپ کو درس ملتا ہے کہ آپ نے اپنی عفت سے نیچے نہیں جانا. جب گالی گلوچ شروع کر دیا تو اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے, آپ بطور انسان بتا سکتے ہیں. یہ معاملے کی خرابی بنی. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ہو اور معاملے کو لاجیکل اینڈ تک پہنچایا جائے. جن بندوں نے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کرنی ہے, ہم نے تو کرنی نہیں, ہم نے تو اپنی بات بتانی ہے, وہ اس بات سے انکاری ہیں. تو یہ انفرنس یہ نکلتی ہے کہ ان کا پہلا ایکٹ بھی غلط تھا اور اب کا ایکٹ بھی غلط ہے.
अच्छा सर, ये आपने पुरअमन एहतजाज जो 2 दिन से जारी रखा है, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो इसके बाद आप क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है? सर जब कोई भी हम नज़रिया बनाते हैं, कोई भी अपना मौक़िफ़ बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं आपका मौक़िफ़ माना जाए, लेकिन आपकी ज़ात की जो एग्जामिनेशन होना है या एनालिसिस होना होता है वो आपके मौक़िफ़ से होता है। हमारा एक मौक़िफ़ है, उसमें हम खड़े हैं, ज़रूरी नहीं वो माना जाए, लेकिन जितनी देर तक नहीं माना जाता या जितनी देर तक मैंने पहले गुजारिश की कि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी नहीं हो जाती, हमारा कोई मौक़िफ़ अगर गलत है तो वो गलत बता दें, लेकिन हम अपनी शख्सियत के साथ बतौर बार, बतौर डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबर और बतौर पंजाब बार काउंसिल हम अपने एक मौक़िफ़ पे खड़े हैं। जितनी देर तक हमारा मौक़िफ़ जो अनडू नहीं हो जाता, मौक़िफ़ पे स्टैंड करेंगे। इसके लिए वक़्त, इसके लिए मुद्दत, ये इसका मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे, मौक़िफ़ से वापस नहीं हटेंगे ता वक्त कि कोई अदरवाइज़ मौक़िफ़ नहीं आ जाता। अच्छा जी, ये हमारे साथ इम्तियाज़ अहमद लूना साहब मौजूद थे। इनका कहना था कि हम अपने मौक़ों पर डट के खड़े हैं और हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि जो इंक्वायरी करवाई जाए, अगर हम किसी भी जगह पर हम कसूरवार साबित होते हैं, आप हमें बताएं। अगर पुलिस किसी भी जगह पर कसूरवार साबित होती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया।